ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 200 پر ہیں. آیت نمبر سورۃ الاعراف کی 200 آیت پر ہیں. پارہ نمبر 9 ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت بات ہے، ہم کو اور آپ کو سننا ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے تو پھر میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی تاکید ہے. نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے. نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے. معروف کی یعنی بھلی بات کی تلقین کیجئے اور جاہلوں سے نہ الجھیے. سبحان اللہ. بہترین اصول ہے زندگی کا، کامیابی حاصل کرنے کا، محبت حاصل کرنے کا اور اپنے آپ کو الجھن سے بچانے کا. کیا ہے؟ نرمی اور درگزر کا طریقہ. یہ آیت ہے 200 سے 201 سورۃ الاعراف کی. اس کو نشان لگائیے گا کہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا اور دنیا کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور محبتیں حاصل کرنا لوگوں سے. کون سا کردار، کون وہ لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کتنے لوگ ہوتے ہیں، لوگ دنیا اتنی چاہتی ہے ان کو، لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس کو کیا صفت ملی تھی، لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں. ہم کو شروع میں جب ہم امریکہ آئے تو ہم کو ایک خاتون کے جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا. میری دوست تھی، نئی نئی ملاقات ہوئی تھی، ان کی والدہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی اور پتہ یہ چلا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے پاس مسجد قریب تھی تو ہم بھی گئے جنازے میں. ہم نے جو وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا اور ہر ایک کی زبان پر ان کی تعریف، ہم کو آج تک حسرت ہے کہ میری ان سے ملاقات کیوں نہ ہوئی. ہر ایک ان کی تعریف کرتا تھا کہ اتنی محبت کرنے والی تھیں کہ ہم ان کو فون کرتے یا نہ کرتے وہ ہر ایک کی فون کر کر کے خیریت پر. اب دیکھیں نا، کوئی بزرگ خاتون آپ کو محبتیں حاصل کرنے کے لیے بہت چاؤ چوچلوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی ہم جائیں گے کھانے پکا کے کھلائیں گے تو ہی محبت کا اظہار ہوگا، کچھ گفٹ لے جائیں گے تو ہی محبت کا اظہار ہوگا. نہیں، انہوں نے کیا کیا، محبت کرتی تھیں اور بزرگ خاتون تھیں، ہر ایک کی خیریت پوچھتی تھیں فون کر کر کے، تم کیسی ہو، تم کیسی ہو، تم کیسی ہو. اتنی سی بات آپ کو سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کر دیتی ہے. تو میرے دل میں یہ ہوا تھا اس دن، یہ میرے دل کے اندر آیا تھا، اللہ سے یہ میری خواہش ہوئی اور میرا دل یہ چاہا کہ کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا، کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا کہ اتنے لوگ آتے اور سب کی زبانوں پر تعریف ہوتی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو قسمت والوں کو ملتی ہیں یہ صفات، کہ عفو اور درگزر کا معاملہ رکھنا اور بھلائی کی طرف بلانا. لیکن اسی میں یہ بات بھی جان جائیے کہ جب نرمی اور درگزر کا معاملہ بھی ہو لیکن اس کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے، آپ نیکیوں کی طرف بلانے والے بن جائیں، پھر آدھا گروپ بٹ جائے گا. آدھے آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، آدھے آپ کی نفرت میں گرفتار ہو جائیں گے. ان کو نہیں بننا صحیح، ان کو نہیں ہونا ٹھیک. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے اسی طرح ہوتا ہے، لیکن اسی طرح سے ملتی جلتی چیز ہوتی. کسی کی زندگی میں کم، کسی کو زیادہ، کسی کا راستہ تھوڑا آسان ہوتا ہے، کسی کا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کسی کا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہر ایک کی آزمائش الگ الگ ہے. لیکن جہاں تک نبوت کے سلسلے کو دیکھا جائے، یہ دو گروپ ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں کہ اور نہ چاہنے والوں کی جو ہے وہ بعض اوقات تعداد بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام جب کیجیے گا تو یہ کام آسان نہیں ہے. دنیا آپ کو پھر پٹخ دے گی سر سے. اس کے بعد آپ کی اتنی برائیاں نکالی جائیں گی کہ آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یا اللہ، اگر ہم اتنے برے تھے تو اتنے دنوں سر پر کیسے چڑھے تھے، اور اگر اتنے برے نہیں تھے تو یہ اچانک ہمیں زمین پر کیوں پٹخ دیا گیا. تو آگے چلتے ہیں کہ معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. تو پھر کیا بات پتہ چلی؟ کیا ہم الجھتے رہیں گے کہ جی ہمیں سر پہ بٹھایا تھا، ہمیں کیوں نہیں ابھی تک بٹھائے رکھا ہے؟ چھوڑیں ان کو ان کے حال پر. اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین نے کام کے اوپر معاملہ چھوڑ دیں ایسے جاہلوں کا جو پڑھے لکھے دکھائی بھی دیتے ہیں مگر اندر سے جاہل ہیں. اس لیے اندر سے جاہل ہیں کہ ایک تکبر کے غلاف میں ان کا دل جو ہے نا وہ اس کے تکبر کے غلاف کے اندر ہے. ورنہ قلب سلیم ہو اور اچھی بات کرنے والے سے محبت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
تو پھر کون سے لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جن کے پاس قلب سلیم ہے، کہ وہ بہرحال آپ کی اچھی باتوں سے ان کے دلوں کے اوپر محبت آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں میری طبیعت کے اندر ہو جانی چاہیے، میرے کیریکٹر بلڈنگ میں ہونی چاہیے۔ لکھیے، عفو اور درگزر کا معاملہ، محبت پانی ہے تو محبت دینی پڑے گی۔ معروف کی تلقین، اس کے بغیر اللہ کے ہاں جان نہیں چھوٹے گی، نجات نہیں ہے۔ اور اپنے کام کو اگر کہیں پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کراتا ہی رہے، تو جاہلوں سے اپنے دامن کو بچا کے چلنے کی ضرورت ہے۔ الجھنا نہیں ہے، کسی سے کہہ دیا، بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ ہم اتنی لڑائی مول لیں معروف کی وجہ سے کہ اس کا دل اتنا خراب ہو جائے اور میرا بھی دل اس کی طرف سے اتنا خراب ہو جائے۔ بس سکون کے ساتھ اپنا کام کرنا، اپنے فوکس کو لوز نہیں کرنا ہے کسی جاہل کی وجہ سے۔ اور آگے، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں وہ جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان اس کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند، تو وہ انہیں ان کی کجروی میں یعنی ان کے غلط راستے میں ان کو کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ تو یہ بات اتنی بڑی ہے داعی حق کے لیے، جو صفات ہیں، کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ نرم خو۔ لکھیے گا اگر کوئی لکھنا چاہے، ہم ضرور 2 منٹ میں چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ بھلائی کی طرف بلانے میں میرا کیریکٹر، میری سیرت کیسی ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو نرم خو اور برداشت کرنے والا، متحمل اور اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے۔ یہ ضرورت بہت، دل بہت وسیع ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں جہاں کہیں پر خرابی آتی ہے نا، دل خامخواہ تنگ ہو جاتا ہے، دل ایسا بھینچتا ہے کہ دل کے اندر سے دل ہوتا ہے کہ ارے یہ ایسا کیسے ہو گیا۔ لیکن آپ جیسے ہی اس کو وسیع کرتے ہیں نا، آپ اپنے اندر بھی بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اپنے دل کے اندر، اور ایک رحمت اترتی ہے آپ کے دل کے اندر۔ پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو جتنا دل کو تنگ کریں گے اتنا تنگ ہوگا اور کلوز ہوتا جائے گا، جتنا اس کو وسیع اور بڑھائیں گے اور اسپریڈ کریں گے اتنا پھیلتا جائے گا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے اس میں کیسے کر کے یہ نرمی کہاں سے اور کن چیزوں کے اوپر آنی چاہیے؟ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے گھر والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، سب کے اندر، خود میرے اندر کمی کمزوری نہیں ہے، اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے جو مخالف گروپ ہے ان کی سختیوں کے اوپر صبر ہونا چاہیے، اس کے اگینسٹ کوئی اتنا ہنگامہ اور جو ہے وہ اس میں ری ایکشنری ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، برداشت کرنا چاہیے۔ یہی ہے نا، فوکس کو لوز نہیں کرنا۔ وہی انسان اللہ کے دین کا کام کر جاتا ہے یا زندگی میں کوئی بھی کام کر جاتا ہے جو اپنے مخالفتوں سے الجھنے کے بجائے اپنے آپ کو اس میں اپنے کام کے اوپر فوکس کیے رہتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں نا، بیکار اور لا یعنی باتوں میں اپنے انرجی ویسٹ کرنے کے بجائے کام کے کام میں اپنی انرجی کو استعمال کریں۔ دوسری چیز یہ ہے، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کروں۔ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ جہاں تم جاؤ، لوگوں کو کیا سمجھاتے؟ جب لوگ جاتے آپ کے پاس سے، جب گروپ جاتے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھایا کرتے تھے دین کے کام کے لیے جب آپ بھیجتے، جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لیے خوشخبری ہو، نہ کہ باعث نفرت ہو۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ اور ہم دیکھیں، ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں، کیا بنتے ہیں، کیا محسوس کیا جاتا ہے وہاں پر، کہ لوگوں کے لیے خوشخبری ہو، نہ کہ باعث نفرت ہو۔ یہ تو نہیں کوئی کہتا اوہو اللہ رحم کرے، اب آئی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا فتنے برپا ہوں گے، کیا کیا باتیں بنیں گی پھر یہاں سے جانے کے بعد، یا یہیں پر بننا شروع ہو جائیں گی، ہو نوز۔ تو لوگوں کے لیے تم سہولت کے سبب بنو، نہ کہ سختی اور تنگی کے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو میری طبیعت کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ اگر ہم لوگ سیکھ جائیں نا
تو ہماری مجالسیں بہترین محبت کے نمونے بن جائیں۔ دوسری چیز کیا ہے جو میری طبیعت کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر آنی چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا لوگوں کو سیدھی سادی اور صاف بھلائیوں کی تلقین کرے، بڑے مشکل فلسفے میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس، ہم پہلے بھی یہ بات بتا چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ دین کے معاملے میں بڑا فلسفہ بیان کرتے ہیں اور بہت زیادہ فلسفہ بگاڑتے ہیں، اور جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں سن کے اور اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ان کی باتیں ایسی ہیں کہ انسان سنتا رہ جائے، اور ایسی باتیں ہیں نکھت۔ ہم نے کہا دیکھو، بات یہ ہے کہ بات تو دین کی ایسا ہی ہے کہ انسان کو سیدھی بات بھی کی جائے تو دل میں اتر جاتی ہے، لیکن یہ لوگ جو فلسفہ پڑھ کے اتنا فلسفہ بگاڑتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے لائف اسٹائل کو دیکھو۔ کسی کی بھی بات کو لینے سے پہلے اس کے لائف اسٹائل کو دیکھنا چاہیے، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم اچھی بات کہیں پر سے لیں گے نہیں، مگر اتنا مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی طرز زندگی اسلامی نہیں ہے اور وہ اس کے باوجود اسلام بگاڑتا ہے، تو پھر بہت زیادہ گنجائش ہے کہ کوئی بات ایسی شامل کر دے گا جو اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں زیادہ فلسفہ کی گنجائش موجود نہیں ہے، سیدھی بات ہے، دل سے نکلی دل تک پہنچی، بس۔ اسی لیے داعی جو ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اس کا طریقہ بھی سمپل، بات بھی آسان، اور وہ ہر ایک کو، صرف خواص کے لیے نہیں ہوتی کہ جی اتنے ایجوکیٹڈ لوگوں میں ہم بیٹھیں گے تو ہم بات کریں گے، بلکہ چھوٹے نچلے درجے کے عوام الناس کو بھی سمجھ میں آ جانے والی بات ہونی چاہیے۔ آپ کو اور میری زبان اتنی آسان ہونی چاہیے، اور ہمارا طریقہ اتنا سمپل اور آسان ہونا چاہیے کہ ہم بڑی باتوں کے بجائے، اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اپنی قابلیت بگاڑنا نہیں ہے۔ یہی جب اردو کی کتابوں میں ہم مشکل الفاظ پاتے ہیں، اور جب انگلش کے ٹرانسلیشن میں ہم ایسی زبان پاتے ہیں جس کو کہ آج کے بچے انگلش والے بھی پڑھتے ہیں تو ان کو نہیں سمجھ میں آتی، ہم نے کہا اس ٹرانسلیشن کا فائدہ کیا ہوا؟ جب اگر ہم اللہ کے میسج کو کنوے کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے لینگویج میں، تو زبان بول چال کی ہونی چاہیے، تاکہ جو پڑھے وہ سیکھے، وہ سمجھ جائے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ الفاظ ایسے موٹے اس کے اندر انگلش میں بھی ڈال دینا، یا اردو میں ایسے موٹے الفاظ ڈال دینا کہ کوئی سمجھے ہی نہ کہ بات کیا ہو رہی ہے، آپ کی قابلیت کا تو سکہ جم گیا میرے دل کے اوپر کہ جناب قابل ہیں، لیکن جب آپ نے جو کہی بات وہ میرے سمجھ میں نہ آئی تو فائدہ کیا ہوا؟ ان تمام باتوں کو ہم اس لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان پوائنٹس کو لکھیے کہ میرا انداز مخاطب کیسا ہونا چاہیے، میرا انداز سمپل سادہ ہونا چاہیے، مثالوں سے باتوں کو واضح کرنا چاہیے۔ ایسی بات ہم اس زمانے کی کر دیں اور آج کے زمانے کی کوئی مثال نہ لائیں تو کوئی آدمی کنیکٹ ہو سکے گا میری بات سے؟ کنیکشن تو جب ہوگا جب اس بات کو آج کی مثالوں سے کنیکٹ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ قیامت تک یہ مسائل آئیں گے، اور اگر اس کتاب کو قیامت تک کے مسائل کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے تو موجود ہے نا سولوشن۔ اگر میری بصیرت آج کے مسائل کو ان مسائل کے ساتھ نہیں سمجھ پا رہی تو قصور اس کا نہیں ہے کہ کتاب میں حل موجود نہیں ہے، قصور اس کا نہیں ہے کہ اللہ کے کتاب میں حل موجود نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی اور اللہ کی بات جھوٹی ہے کہ تمہارے ہر تکلیف کا، ہر مشکل کا حل اس کتاب میں موجود ہے، بلکہ وہ میری بصیرت کی کمی ہے جو مجھے سمجھنے نہیں دے رہی کہ آج کے اس مسئلے کو میں اس کتاب سے کیسے حل کروں۔ یہ موجود ہے، صرف کیریکٹر ڈیفرنٹ ہے، واقعہ الگ ہے اور ماحول الگ ہے، بٹ اس سچویشن کی بہت ساری باتیں، اور بلکہ ہر ایک معاملہ جو کہ آپ کو آتا ہے یہاں پر آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو موجود ہے وہ چیزیں۔ بصیرت کی نگاہ چاہیے، تو آپ کو اور ہم کو میری زبان سمپل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، جہاں پر اس دعوت کے کام میں یہ بات ضروری ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جائے، یہاں پر وہیں پر یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھا جائے۔ خواہ الجھنے اور الجھانے کی کتنی ہی کوشش کریں، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ الجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں بھی آ کے یہودی کرتے تھے فتنہ برپا کریں،
لیکن آپ کی بصیرت ان کو ٹھنڈا کر دیتی تھی، اور آپ کی نرمی کا رویہ ان کو ان تمام فتنوں کو دبا دیتا تھا۔ آپ بات بات پر مشتعل ہوں گے تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی انرجی بھی ختم کو بھی خراب کریں گے اور لوز کریں گے، اور سامنے والے کی اس فتنے میں آپ پڑ جائیں گے جس میں وہ آپ کو ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ اور ہم اپنا فوکس لوز کر دیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی تیر آیا تو جواب میں ہمارے پاس بھی تیر تیار ہے جناب، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں جناب، نہیں، بلکہ جاہلوں سے الجھا نہ جائے۔ اور بہت مشہور ایک بات کہی بھی جاتی ہے کہ جب ہاتھی چلتے ہیں تو کتے بھونکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بات انسانوں کے لیے نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے نا، کہ پھر کیا وہ اپنے راستے کو کھوٹا کرتا ہے؟ نہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کیا ہے اس بات سے ہم کو کیا مطلب ہے، میرا راستہ ہے، مجھے جانا ہے، ختم بات۔ چوتھی چیز کہ جب ان کو ان کی شرارتوں سے کسی کے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اور جاہلانہ اعتراض کی وجہ سے انسان کے دل سے خود بھی جو ہے نا وہ ریاکشن نکلے، زبان خراب ہو، طبیعت کے اندر اشتعال آ جائے، غصہ آ جائے، نفرت آ جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کے پاس انسان کے اس ریئیکشنری ہونے کی وجہ سے یا رد عمل کی وجہ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے کہ میری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تو یہ تو چاہتا ہی ہے، آپ دیکھیں خواہ مخواہ ہمارے گروپ میں بھی لوگ آتے ہیں، خواہ مخواہ ایک شخص آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، خواہ مخواہ کوئی چیز ایسی فتنہ، شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو محبت سے ملنے نہ دیا جائے۔ اب رشتہ داریوں میں آپ دیکھیں، کسی کو کسی کی، پہلے زمانے میں رشتہ داریوں کا ایسا معاملہ ہوتا تھا، ایک کماتا تھا اور بہت سارے لوگوں کو کھلاتا تھا، تو لوگوں کے دل بھی اس کے کھلانے کی وجہ سے بھی جھکے رہتے تھے، وہ ماننا جاتا تھا کہ بھئی یہ بڑا ہے، اور بڑے کی قربانی بھی بہت ہوتی تھی، تو اس میں اتنا کلوزنس تھا کہ زیادہ مشکل برپا ہونے کی گنجائش موجود تھی، کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں پر اس کو سب پہ رس کیا جا رہا ہے، کہیں پر ایسا تو نہیں کہ احسان جتایا جا رہا ہے، کہیں پر ایسا تو نہیں کہ نیچے والے کو کھلایا بھی جا رہا ہے پھر بھی اس سے بدماشی اور برائی کی ہی توقع مل رہی ہے۔ تو انسان کے اس وقت تعلقات کے خراب ہونے کی گنجائش زیادہ تھی، لیکن تب ایسے ماحول میں محبت زیادہ تھی۔ عجیب بات ہے، آج ہر کوئی خود اپنا کھا پکا رہا ہے، کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں خوش ہے، مطمئن ہے، اور کم سے کم اتنا ہے کہ کوئی آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کوئی آپ سے مانگتا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ایک زبان کا تعلق ہے، تھوڑا سا نرمی کا، اچھا کا، ایک اچھے اخلاق کا تعلق ہے، وہ بھی نہیں کرنے دیتا شیطان۔ خواہ مخواہ دل کے اندر تنگی، خود بڑے گھر میں رہیں گے لیکن اگر کسی نے گھر لے لیا تو ہمارے دل میں بڑی تنگی آ گئی، جناب ان کے پاس ایسا پیسہ کہاں سے آ گیا اتنا کہ اتنی چیزیں آ گئی؟ او بھائی اللہ نے دیا ہے، آپ کو بھی نوازا ہے، کسی اور کو بھی نوازے گا، ہے نا؟ تو کوئی اور بھی مثال لے لیجئے، مطلب بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ایک مثال دے رہے ہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ہمارے دل کسی کی بھلائی دیکھ کے خوش کیوں نہیں ہوتے، اتنے تنگ کیوں ہوں گے جب کہ اللہ نے ہم کو بھی نوازا ہوا ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کوئی جو سائیکل پہ چل رہا ہے نا، گاڑی والے کو دیکھ کے ذرا دل میں آتا تو ہوگا کہ بھائی اس کو اللہ نے گاڑی دی ہے، دل کے اندر تنگی آتی ہوگی، لیکن جو خود کار میں جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، اس کو دوسرے کی گاڑی میں جانے سے کیا حرج ہے بھائی؟ لیکن ایسا ہی ہے۔ تو آپ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ہم سے حسد کرتے ہیں، یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے میرا آج ابھی کہ سیرت و کردار میں یہ بات پیدا کریں۔ ہم بہت تفصیل سے مسلمان کی خیرخواہی پڑھا چکے ہیں، اب نئے سرے سے اس پر تو ہم جانا نہیں چاہ رہے، پھر بھی بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن ہم کیا کریں جب ہم ان دکھوں کو دیکھتے ہیں نا، میرا دل یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، لوگوں کی تربیت کریں۔ اگر موقع مل جائے کبھی کہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں تو آپ ان کو اور ہم ان کو یا جو علماء ہیں ان کو پکڑ کے ان باتوں کی طرف لے کے آئیں جہاں سے کہ معاشرے میں، دلوں میں اور رشتہ داریوں میں اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہر کوئی سکون سے دور ہو چکا ہے، محبتوں سے دور ہو چکا ہے۔
تو یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہم دیکھ رہے ہیں فی زمانہ دنیا میں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، اور جس کے پاس تھوڑا سا آتا ہے وہ ذرا جھکنے کے بجائے وہ تن کے کھڑا ہے آپ کے سامنے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی عجیب ہے، یا اگر میرے پاس آ گیا تو میں کسی کے آگے تن گئی ہوں۔ یہ اپنے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے، میرے دل کے اندر لوگوں کی محبت، لوگوں کی خیرخواہی موجود ہے کہ نہیں، میں کسی کی خوشی سے خوش ہوں کہ نہیں ہوں۔ یہ تو ایک فطری انسانی فطرت ہے نا، کوئی جذبہ ایک آتا ہے ہلکا سا دل کے اوپر، اچھا ان کو اتنا مل گیا ہے، تو ایک ہو سکتا ہے کوئی پردہ آئے ایسا کہ بھائی اچھا ان کو تو بہت کچھ ملا، لیکن پھر فوراً یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ او بھائی، اللہ رب العالمین نے جس کو جو دینا ہے نا وہ اس کو مل کے رہے گا، میری قسمت کا بھی تو کسی دوسرے کو نہیں مل رہا نا، تو پھر دوسرے کی قسمت کا مجھے کیسے ملے گا؟ اور اگر نہیں ملے گا اور بانٹ اللہ کی ہے، کہیں پر لکھا ہوا تھا، کہیں پر تھا کہ حاسد اللہ کی بانٹ کے اوپر جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا، حاسد وہ ہے جو اللہ کی بانٹ کے اوپر اعتراض رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے اختیار میں جس کو چاہے نواز دے، میرا اور آپ کا کیا ہے؟ آپ کو اور ہم کو مل رہی ہے نا چیزیں، بس کافی ہے میرے لیے، باقی جس کو چاہے وہ اس کی مرضی، اس کے خزانے، میرا کیا عمل دخل ہے اس میں؟ اس لیے میرے دل کو تنگ ہونے کی یا بند ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے دل کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی مقابلے کا یا کسی کے عمل کی وجہ سے میرے دل کے اندر غصہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی جو ہے وہ تعوذ، اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے کیا تعوذ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت غلط ہے ہم اردو دان لوگوں کے پاس یہ بات کہ تعوذ شیطان کو بھگانے کا جو ہے نا وہ لا حول ولا قوت سے شیطان بھاگتا ہے، نہیں، یہ لا حول ولا قوت تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو جنت کے خزانوں میں سے ہے، یہ تو شیطان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت میں بولا گیا ہمیں کہ تم یہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے معنی ہم نہیں جانتے، ہم سمجھتے ہیں یہ شیطان کو بھگانے کی چیز ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جائے اور ہمیں برائیوں سے بچائے۔ یہ تو مومن کے عاجزی اور انکساری کا کلمہ ہے کہ وہ اللہ کو ہی مانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ اس کے بھلائی کی طرف لے جانے کی طاقت بھی اسی کی ہے، اس لیے کوئی بھلائی اسے اور نیکی کی طرف جانے کا جو ہے کوئی بھی قدم اس کو تکبر میں مبتلا نہیں کرتا، اور برائیوں سے بچانے کا کوئی عمل اس کو اپنے آپ کو اپنے ذوم میں مبتلا نہیں کرتا، خود پرستی میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، بندہ مومن اپنی عاجزی بھی رکھتا ہے اور بندہ اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے، تب یہ پڑھتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تعوذ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے شیطان کو بھگانے کا طریقہ اور ذریعہ کہ جس کے ذریعے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ تو نعوذ باللہ، ہاں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ چوتھی صفت یہ ہے کہ انسان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور شیطان کی پناہ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یقین جانے کہ ایسا بہترین کلمہ ہے جو آپ کو فوراً صحیح راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہاں تک یہ کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنے کے بارے میں کہ اگر کوئی نماز میں بھی کوئی اکساہٹ کو پائے، کوئی خیالات کو پائے، انتشار کو پائے، تو اس کو کیا سکھایا گیا نمازی کو کہ وہ اپنے بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ہلکا سا تھکتھکا دے، ہلکی سی ایسی تھکتھکائے کہ تھوڑے سے پانی کے ذرات اس کے منہ سے ہلکے سے نکلے، اور اس کو کہا گیا کہ اس طرح تم شیطان سے اپنی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو وہاں بھی نہیں چھوڑتا ہمیں، کہیں بھی نہیں چھوڑتا ہمیں، نہ عبادت میں چھوڑتا ہے، نہ جو ہے نہ رشتہ داریوں میں چھوڑتا ہے، نہ دوستی میں چھوڑتا ہے، نہ مال کے خرچ کرنے میں ہم کو چھوڑتا ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ دو جگہیں جہاں پر ہمیں اور آپ کو شیطان پکڑ لیتا ہے، ایک ہے غصے کے وقت اور دوسرا ہے خواہشات کے وقت۔ اس میں یہی ہمیں بتایا گیا کہ اسی کو پڑھا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔
یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے اللہ اکبر، ایک ہی منٹ دیجیے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آیت نمبر اب اس وقت 201 پر ہیں۔ جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں انتخاب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ اور سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں اور آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ سورہ اعراف میں کہیں پر سجدہ رہا ہوگا، ہم سجدے سے کب گزرے؟ ہاں یہیں پہ سجدہ ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب لوگ بھی اپنی جگہ پر سجدہ کر لیں۔ اللہ کی جو آزمائشیں آتی ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس سے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، تو اس نے درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لیے آپ دعا کیجئے، یعنی بیماری سے شفا کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اللہ تمہیں شفا بخشے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، اللہ تم سے حساب نہ لے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں صبر کرتی ہوں، میرا حساب معاف ہو جائے۔ اس عورت نے کہا لیکن ایک ریکویسٹ ہے۔ اس نے کہا کہ میں گر پڑتی ہوں اور بے ہوشی کی حالت میں میرا کپڑا کھل جاتا ہے جس سے بے پردگی ہوتی ہے، اللہ سے میری شفا کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا تم ان دونوں باتوں میں سے ایک کو پسند کر لو، یا تو میں دعا کروں اور تمہیں شفا ہو جائے، یا تم صبر کرو تمہیں جنت ملے۔ اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں مجھے جنت ملے، لیکن اتنی دعا تو ضرور کیجیے کہ میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں۔ آپ نے دعا کی، چنانچہ اس کا کپڑا کیسی ہی وہ تل ملاتی ہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اللہ کے معاملے میں ڈالی ہوئی آزمائشیں یا تو ہمارے لیے صحت کے اور بیماری کی صورت میں آئے۔ یہ بات، یہ حدیث ہم نے اس ضمن میں بتائی آپ کو کہ جسمانی تکلیف کو برداشت کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا، لیکن آپ یہ حدیثیں ہمیں اور آپ کو کتنا حوصلہ دیتی ہیں۔ کوئی اگر بیمار بھی ہے ہم میں سے، اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماریاں اور پتہ چلتی رہتی ہیں آپ کو اور ہم کو بیماریوں کے بارے میں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہم میں سے کسی کے پاس کوئی آج کی بیماری کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں، اگر کچھ نشان ملتے ہیں یا کوئی اور بھی بیماری ہے، تو اس سلسلے میں کتنا صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ تکلیف کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جس کی نظر میں جنت ہوتی ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو اپنی ہر تکلیف کو، چاہے وہ جسمانی شکل میں آئے یا وہ لوگوں کی طرف سے آئے، چاہے کسی طرف سے بھی آئے، اگر جنت ہماری نظر میں ہے نا تو یقین جانے کہ یہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو، اس سلسلے میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں کہ جب پڑھا جائے گا تو انسان کو اس کو خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب نماز میں قرآن پڑھا جائے گا تو یہ بات ہم کلیئر کر دیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہو کہ سورہ فاتحہ پھر بھی پڑھی جائے گی جب امام جہری، اس لیے کہ اسی آیت کو لے کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور یہ دلیل لیتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو،
لیکن یہ اس وقت کہا گیا جب کہ مشرکین مکہ قرآن کی آواز سن کر شور مچاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے اور تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو، تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی طریقہ اور ادب سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ سورہ فاتحہ کو حدیث سے قرآن کے احکامات کو حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا۔ یہ حکم نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کی نصیحت ہے، اور وہ اس وقت ہے جب کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن نماز کا حکم اس سے مختلف ہے۔ نماز کے حکم میں کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لے۔ بس سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے اور قرأت کے وقت خاموشی کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات جب شروع میں جب یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی تو ہم نماز پڑھتے ہوئے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، تب یہ آیت اتری۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرتے تھے، تب یہ آیت اتری۔ تو گویا کہ ہر آیت کے اترنے کا موقع محل وہی نہیں ہوتا جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، بلکہ اس کو اسی کانٹیکسٹ میں جا کے سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو جہاں تک قرآن کی تلاوت کے بارے میں، ابھی کسی نے پچھلے دنوں ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہم قرآن کی تلاوت کو لگا کر کے بعض اوقات ہم بعض چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ اگر لوگ نیکی کی طرف بھی آنا چاہیں نا تو ان کو روک دیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ جی عورت کے سر کے اوپر گھر کے اندر بھی مستقل دوپٹہ ہونا چاہیے، یعنی سر اگر نہ ڈھانپے تو شیطان پتہ نہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں کیا شیطانوں سے پردہ سکھایا گیا ہے؟ شیطان اور جن تو کسی بھی وقت ہمیں ہر جگہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں پردہ انسانوں سے سکھایا گیا ہے۔ ایک عورت اپنے گھر میں آرام سے اپنا دوپٹہ اتار سکتی ہے، ہاں جہاں تک جوان بچوں کا تعلق ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالے۔ سر کے اوپر دوپٹہ ڈالنے میں محرم اور نامحرم کو دیکھا جائے گا، پھر نامحرم کے لیے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں، میں تو کرتی تھی کہ میں قرآن سنتی تھی اور میں اپنے گھر کے کام کر لیتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، قرآن سننے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کے سنا جائے گا، پھر تو ادب و آداب ہے، لیکن آپ گھر کا کام کرتے ہوئے قرآن نہیں سن سکتی۔ اب اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ کوئی گھر کا کام کرتے ہوئے اگر کان فارغ ہیں میرے اور وہ اس کو سننا چاہتا ہے، اور یہ بہت مطلوب ہے کہ آپ قرآن کو سنیں جب گھر کا کام کر رہے ہوں، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کا کام بھی ہو جائے، ہمارا کام بھی ہو جائے اور ہمیں اجر بھی مل جائے۔ اسی طرح آپ قرآن کو یاد کریں جب آپ کام کر رہے ہوں۔ ہم نے اپنی ساری بڑی صورتوں کو اپنے کھانا پکانے کے وقت میں یاد کیا کہ جب کاؤنٹر پر ہم رکھ دیتے تھے، ایک طرف ٹیبل کے اوپر قرآن کھول لیتے تھے اور پھر ایک آیت یہاں پڑھ رہے ہیں اور پھر وہاں اپنا کھانا پکا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آہستہ آہستہ قرآن بہت سارا یاد ہو گیا۔ جب سے ہم نے یہ عادت چھوڑی تب سے میرے حفظ کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ جب تک ہم اس عادت پہ ڈلے تھے ہم کو اس عادت کی وجہ سے بہت آرام تھا۔ کھانا پکانا میرے لیے کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، اور قرآن کا یاد کرنا ان تمام کاموں میں دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو کام کے ساتھ آپ اتنا بڑا اجر بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے، آپ کی مشقت آپ کے لیے، ویسے بھی کھانے پکانے میں اللہ کا حکم ہے اور محبت سے کیا جائے، اس نیت کے ساتھ کیا جائے تو اجر ہی ملتا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو پھر کتنا اجر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کھانا جس کو قرآن یاد کرتے ہوئے یا قرآن سنتے ہوئے پکایا جا رہا ہے، جس کھانے کو آپ اس کی برکت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو پھر یہ تو عین مطلوب ہے۔ اب کسی نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ کیا نہیں جا سکتا، تو اب آپ بتائیں کہ ہم جو کہ نیکیوں کی طرف بلانے کے بجائے کیا کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی ناسمجھی کی وجہ سے نیکیوں سے لوگوں کو دور کرتے جاتے ہیں۔ تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان پہلے علم سیکھے اور علم سیکھ کر کسی کو بتائے، اور پوچھنے والے لوگوں کو بھی علماء سے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ علماء کے بارے میں بات یہ ہو جاتی ہے، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کہاں جائیں اور کدھر جائیں۔ جنہوں نے علماء سے علم حاصل کیا ہے نا، ان سے پوچھنا چاہیے۔ باقی رہی بات یہ خود پڑھ کے کتابیں، جو اب اس وقت آج کے دور میں جو لوگ خود سے پڑھ کے درس و تدریس کا کام شروع کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے یہ۔ کسی کو بھی درس و تدریس کو شروع کرنے کے لیے عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ بات تو سب سے پہلی ہے، اس لیے کہ بعض جماعتوں نے یہ کہہ دیا کہ جی قرآن کی تفسیر کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس عالمہ کی ڈگری موجود نہ ہو یا عالم کی ڈگری موجود نہیں۔ اور ہمیں کیا آیت ملتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو اگر ایک آیت بھی پہنچے تو تم آگے بڑھاؤ، لیکن جہاں پر مسائل کا تعلق ہے وہاں پر ضرور پھر کسی عالم سے بھی کانٹیکٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو صحیح بات پہنچ سکے، اس لیے کہ یہ لوگ بتانے والے اپنے بتانے میں ان کے پاس کوئی برائی نہیں ہوتی، سادہ لوح لوگ ہوتے ہیں، ان کو اتنا سا پتہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بات صحیح ہے، وہ بھی کسی نقصان کے اندیشے کی وجہ سے نہیں بتاتے آپ کو، لیکن ان کو خود علم نہیں ہوتا، اس لیے غلط بات آگے چلی جاتی ہے۔ اس لیے چاہیے انسان کو کہ کسی عالم سے، کسی ایسے انسان سے پڑھے جس نے خود علماء کی صحبت میں زندگی گزاری ہے، جن کو مسائل کا علم موجود ہے۔ باقی رہے علماء، تو آپ ہر کوئی جو ایک کتاب پڑھ لیتا ہے نا دین کی، وہ اپنے آپ کو عالم ہی سمجھتا ہے، تو آج ہمارے پاس علم کی تو یہی ہے کہ ہم خود ہی سب سے بڑے عالم ہیں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پوچھنے کی ضرورت پڑے تو اسے چاہیے کہ کسی علم والے سے پوچھے تاکہ صحیح بات اس کو پہنچ سکے، اور قرآن کی کسی بھی آیت کو اس کے اگر سمجھنا ہو تو حدیث سے سہارا لیا جائے گا، قرآن کے حکموں کو اگر سمجھنا ہو تو حدیث سے پتہ کیا جائے گا کہ اصل اس کا معاملہ کیا ہے۔ یہیں پر غلطیاں کھائی ہیں لوگوں نے، جب کہ قرآن کی کسی آیت کے مطلب کو نکالنے میں یا تو ان تک حدیث نہیں پہنچی، یا اگر پہنچی بھی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو قابل جو ہے وہ عمل نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر یہ بات انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کلیئر ہے آپ کو، آپ سب کو، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں اور آپ کو بتا دی کہ صبح شام اللہ کو یاد کیا جائے گا، دل کی گریہ زاری کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور کل ہم اس بات کو پڑھ چکے کہ کس طرح اللہ رب العالمین کو صبح شام پکارا جائے گا، اور آواز کیسی ہونی چاہیے، پکار کیسی ہونی چاہیے، میرا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ جو فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جیسے کہ فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں باندھتے ہیں۔ وہ پہلے اول صف کو پورا کرتے ہیں۔ کیسے صف ہوتی ہے؟ عورتوں کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ ہم کو اور آپ کو۔ عورتوں کو آج تک اتنے دنوں سے مساجد میں نماز پڑھتی ہیں، کچھ تو نہیں پڑھتی اس لیے ان کو نہیں پتہ ہے، لیکن ہم آج تک ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم سال ہر سال سے، ہم کو 20 سال ہو گئے یا اسلامک فاؤنڈیشن میں نماز پڑھتے ہوئے، ابھی تک عورتوں کو صف کی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو امامت نہیں دی، الحمدللہ، ورنہ تو پتہ نہیں کیا حشر ہوتا دین کا اور کیا حشر ہوتا ملکوں کا، کہ یہ ابھی تک صف کو نہیں پہچان پاتی، صف کو نہیں سمجھ آتی کہ صف ہمیں کیسے، صف میں ہمیں کھڑا ہونا ہے تو کس طرح سے کھڑا ہونا ہے۔ پہلی صف کو پورا کیا جائے گا اور صف میں ذرا سی بھی گنجائش باقی نہیں چھوڑی جائے گی، اس کے بعد پھر اس کے پیچھے جس کو جہاں جگہ مل گئی وہ وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں، جہاں پر ان کے پیر جم گئے ان کو صف کو سیدھا کرنے سے بھی مطلب نہیں ہے کوئی لائن کے، حالانکہ اب ہمارے پاس اتنی آسانی موجود ہے، مساجد میں لائن کھچی ہوتی ہے صف کی کہ اب اس لائن کے اوپر صف ہے، کچھ جو ہے وہ لائن کے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں، کچھ لائن کے آگے جا رہی ہوتی ہیں، کسی نے اپنا اتنا بڑا پرس اپنے سجدے کی جگہ پر رکھا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب میں پیچھے جا کر کے، یعنی دوسرے کے سجدے کی جگہ پر جا کے کھڑی ہو سکتی ہوں اور سجدہ کر سکتی ہوں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اتنا بڑا پرس اور اتنے لوازمات لے کے آئیں مسجد میں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہے آپ کے پاس اتنا سامان یا اتنا بڑا پرس تو ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، آپ اس کو کنارے کسی دیوار کے ساتھ رکھیں اور خود بھی وہیں کہیں آس پاس کھڑی ہو جائیں، اللہ پر توکل رکھیں، کوئی آپ کے پرس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور آپ اپنی نماز کو اپنے سکون کے ساتھ ادا کریں اور دوسروں کو بھی سجدے کی جگہ کو نہ ختم کر دیں۔ آج تک خواتین کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ صف کو سیدھا کرنے کا حکم بہت زیادہ سختی کے ساتھ دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر کی طرح صف کو سیدھا کرتے تھے اور کہتے تھے کندھے سے کندھا ملاؤ اور صفوں کے بیچ میں کوئی جگہ خالی نہ بچے اور تم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ جاؤ، اگر تم آگے پیچھے رہے اور تم نے اپنے صف سیدھے نہ کیے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے، اور یہ ٹیڑھے پانی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں
کہ صفوں کے سیدھے ہونے میں دلوں کے سیدھے ہونے کی بات ہے۔ اب یہ حکمت کہاں سے آتی ہے اور کیوں آتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم تو صرف حکم کے پابندی کے غلام ہیں نا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ پیچھے سے کسی کو تراویح میں پکڑ کے آپ پیچھے سے آگے لائیے، او بھائی آگے کی صف خالی ہے تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہیں پر اپنا ڈیرا ڈال دیا، اب میں اس ڈیرے سے 2 قدم آگے نکالنے والی نہیں ہوں۔ تو عجیب تماشے ہیں جو عورتوں کو ہینڈل کرتے ہوئے آپ کو اور ہم کو مساجد میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کوئی اپنی جگہ سے، اور اگر اس نے نیت باندھ لی ہے، اور ہم کو اور آپ کو صف مکمل کرنے کے لیے نیت کی حالت میں بھی چلنے کی اجازت موجود ہے، یہ بات سب سے پہلے سمجھ لیں۔ نیت کی اجازت میں پیچھے آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے پیچھا مطلوب نہیں ہے نا، آپ کو پیچھے کی صف کو نہیں بھرنا ہے، آپ کو اور ہم کو آگے کی صف کو فل کرنا ہے۔ اس لیے اگر نیت کی حالت میں بھی یہ دکھائی دے کہ آگے کہیں پر جگہ خالی ہے تو نیت کی حالت میں ہی ہم نیت رکھتے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے چل کر اس جگہ کو فل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتنا چلنا جو صف کو فل کرنے کے لیے چلا جائے اس کی اجازت موجود ہے سامنے کی جانب، تو سامنے چلا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم عورتوں کو چھوئیں، پتھر کی ہو جاتی ہیں، وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلتی، پہلے تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ صف کو کیسے کرنا ہے، لیکن اگر سکھایا بھی جائے تو ان کو یہ بات بہت تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم خود بھی عورت ہیں اور ہم سب عورتیں ہی ہیں جو سن رہے ہیں، بولنے والی بھی عورت، سننے والے بھی عورتیں۔ میری آپ سے یہ جو ہے وہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اب ہم جب گھر میں بیٹھے ہیں نا، ایک مسجد کے ادب و آداب کو پڑھ جائیں، کہیں پر سے ڈالیں گوگل میں، نہیں کچھ ہوتا تو شیخ گوگل سے ہی پوچھ لیں کہ بھئی مسجد کے ادب و آداب کیسے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں مسجد میں کیسے جانا چاہیے، کچھ صفوں کے بارے میں جان جائیں، کچھ نمازوں کی صورتحال کے بارے میں سیکھیں۔ اور ہم نے تو یہ بات کہی ہے کہ ایٹیکیٹس کو سیکھیں، آپ بہت ضرورت ہے کہ ہم ادب و آداب کو سیکھیں۔ ایک کتاب ہے مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی، آداب زندگی، آداب زندگی، اس کا انگلش ورژن بھی موجود ہے، ایٹیکیٹس آف اسلام۔ بچوں کو پڑھائیں، ایسی بہترین کتاب ہے جس میں آپ کو بہت ساری کھانے پینے کے آداب، لباس کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، چھوٹی سی ہلکی پھلکی کتاب ہے، ہلکا پھلکا انداز ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایک بار پڑھا جائیں اسی لاک ڈاؤن کے وقت میں، تاکہ ہمارے بچے کچھ تو سمجھیں کہ اسلامی طریقۂ زندگی کیا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا معیار اور کیسا ہمیں بنانا چاہا ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق چلنا پھرنا، بولنا اور باتیں کرنا اور سونا جاگنا اور پہننا اوڑھنا اور کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اگر ہم کر لیں تو یقین جانیں کہ میری جیسی بیسٹ پرسنالٹی شاید ہی کوئی دوسری ہو، ہمارے جیسی بیسٹ پرسنالٹی شاید ہی کسی کی ہو۔ کوئی تکلیف ہی نہیں ہے اپنے برابر والوں کے لیے، ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے اس میں۔ ہم جب اس بات کو، ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو بعض اوقات بعض لوگ اتنا شور برپا کرتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ارد گرد لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو یہ سب کچھ ایک مزاج ہے ایسا منکسرانہ، جس کو کہا جاتا ہے کہ ہیوملٹی ایسی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کے بجائے ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد والے میرے ساتھ سکون محسوس کریں، خوشی محسوس کریں۔ باقی یہ کہ میں ایسی ہی ہوں اور میں ایسی ہی رہوں گی، جس کو میرے ساتھ چلنا ہے وہ مجھے ایسے ہی قبول کرے، یہ مزاج نہیں ہے اسلامی مزاج، یہ سیرت نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کی سیرت یہ ہے کہ میرے ساتھ رہنے والے مجھے ساتھ رکھنے میں خوشی محسوس کریں، یہ ہے اصل بات۔ اب رہی بات کہ ہم اصلاح کرنے والے ہوں گے تو ہم لوگوں کو کھٹکیں گے ہی کھٹکیں گے۔ اس کے علاوہ میرے ایٹیکیٹس میں، میرے ادب و آداب میں یہ چیز ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم پسند کیے جائیں گے، پہچانے جائیں گے، اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہنے والا کوئی خوشی محسوس کرے گا۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الانفال ہے، الحمدللہ۔